تو سکوت راوی اور عدم سکوت راوی کے اعتبار سے ہم حدیث کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ دو قسمیں ہم نے بنائی تھی، ایک متصل اور دوسری غیر متصل۔ غیر متصل کے آگے ہم نے 6 قسمیں بنائی تھیں: معلق، منقطع اور مرسل، معدل، مدلس اور 6 نمبر پر مرسل خفی۔ یہ 6 قسمیں بنائی تھی ہم نے کس کی؟ حدیث سے غیر متصل کی۔ ان 6 قسموں میں سے ہم نے 2 کو بیان کر دیا، حدیث سے معلق کو اور حدیث سے منقطع کو۔ آج کے درس میں ہم حدیث سے مرسل کو اور حدیث سے معدل کو بیان کریں گے۔ تو آسانی ہے، کتاب کے اوپر میں عبارت پڑھتا ہوں: المرسل وَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ مِنْ آخِرِ السَّنَدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَابِعِيٍّ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ۔ مرسل جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب فعال سے۔ ارسل یرسل، ارسال کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، آزاد کرنا، نظر انداز کرنا، تو اسی سے ہے مرسل۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث مرسل وہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کی سند کے آخر سے راوی کیا ہو؟ ساکت ہو۔ تابعی کے بعد والا جو راوی ہے وہ کیا ہو؟ ساکت ہو۔ ایسی حدیث کو محدثین کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرسل کہتے ہیں۔ اور جو تابعی کے بعد جو ساکت ہوتا ہے وہ کبھی صحابی ہوتا ہے، اکثر اوقات بلکہ صحابی ہوتا ہے، اور بعض اوقات بہت نادر ہوتا ہے کہ وہ تابعی ہو، زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تعریف تھی حدیث مرسل کی۔ مثلاً تابعی جو ہیں وہ حدیث کی جو نسبت ہے وہ براہ راست صحابی کو حذف کر کے، معزوف کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے یوں کہہ دیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکذا۔ مثلاً آپ دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں آئے گا عن سعید بن المسیب، عن سعید بن المسیب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، یا عن الحسن البصری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا۔ تو یہ سب کس کی صورتیں ہیں؟ حدیث مرسل کی۔ تو یہ تھی تعریف حدیث مرسل کی۔ اب چلتے ہیں کہ حدیث مرسل کا حکم کیا ہے محدثین کے نزدیک، کہ یہ کیا حکم رکھتی ہے۔ آیا محدثین کے نزدیک یہ مقبول ہے، مردود ہے، اس کا کیا جو ہے وہ رتبہ ہے؟ ویسے تو یہ مردود کی اقسام میں آ رہی ہے حدیث مرسل، حدیث مردود کی جو اقسام ہیں ان کے تحت آ رہی ہے، لیکن اس کے جو ہے مقبول اور مردود ہونے میں جو ہے نا وہ محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو حکم جاننے سے پہلے ناچیز جو ہے وہ ذرا اپنے انداز سے جناب کے سامنے بیان کرتا ہے، پھر اس کے مطابق عبارت کا ترجمہ کر دوں گا۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ مرسل کا جو مرسل ہے، مرسل کا جو مرسل ہے، ایک ہے مرسل، ایک ہے مرسل، ایک ہے ارسال۔ سند سے تابعی کا صحابی کو معزوف کرنا، یہ جو ان کا عمل ہے معزوف کرنے کا، ساکت کرنے کا، اس عمل کو کہیں گے ارسال۔ اور جس حدیث کی سند میں تابعی یہ عمل کرے گا اس حدیث کو کہا جائے گا مرسل، اور وہ جو تابعی ہے اس کو کہا جائے گا مرسل۔ تو دیکھا جائے گا کہ مرسل جو ہے، تابعی جو ہے، وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، محتاط ہے یا غیر محتاط ہے۔ کیا
اس کو دیکھیں گے کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، محتاط ہے یا غیر محتاط ہے۔ اگر تو وہ غیر ثقہ ہے یا غیر محتاط ہے، غیر محتاط کا کیا مطلب کہ وہ ہر طرح کے راویوں سے روایات کو بیان کرتا ہو، خواہ وہ ثقہ ہوں یا غیر ثقہ ہوں، سب سے، یعنی حدیث کو بیان کرنے میں وہ احتیاط نہ کرتا ہو، ثقات سے بھی لے لیتا ہو حدیث کو، غیر ثقات سے بھی لے لیتا ہو۔ اگر تو وہ تابعی ایسا ہو کہ غیر ثقہ ہو، غیر محتاط ہو، تو ایسے تابعی کی، ایسے مرسل کی مرسل روایت بالاتفاق سب محدثین کے نزدیک، سب اصولیین کے نزدیک، سب فقہا کے نزدیک مردود اور ضعیف قرار پائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر تابعی جو ہے وہ غیر ثقہ ہے، ثقہ کسے کہتے ہیں وہ آگے آئے گا، ذرا ثقہ پریشان نہیں ہونا بھی ثقہ کینوں کہتے ہیں۔ اگر وہ غیر ثقہ ہے، غیر محتاط ہے، ہر کسی سے روایت لے لیتا ہے، تو اس کی روایت جو ہے وہ اس کی مرسل روایت بالاتفاق کیا ہوگی؟ غیر مردود ہوگی، ضعیف قرار پائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک صورت یہ بن گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرسل کا جو راوی ہے نا، مرسل وہ ثقہ ہے اور محتاط ہے، تو اب آیا اس کی جو روایت ہے مرسل، اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ پھر اس میں تین مذہب ہیں، اس میں پھر تین مذہب ہیں۔ کتنے؟ تین۔ پہلا مذہب ہے جمہور محدثین کا، دوسرا مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا اور امام مالک علیہ الرحمہ کا اور محدثین کی ایک جماعت کا، اور تیسرا مذہب ہے امام شافعی کا اور امام شافعی کے ساتھ محدثین کی بعض جماعت کا۔ تو یہ تین مذہب بن جاتے ہیں کس مرسل روایت میں؟ کہ جس کا مرسل جو ہے وہ ثقہ ہے، محتاط ہے، اس کی مرسل روایت میں کتنے مذہب بن گئے ہیں؟ تین۔ نمبر ایک، جمہور محدثین کے نزدیک ایسے مرسل جو ثقہ اور محتاط ہیں، ان کی مرسل روایت میں توقف کیا جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک قول یہی ہے جو کہ غیر مشہور ہے، کیا؟ کہ توقف کیا جائے گا۔ اب توقف کا کیا معنی؟ توقف یا توقف، توقفاً کا معنی ہوتا ہے رکنا، یعنی اس حدیث پر، اس مرسل روایت پر عمل کرنے پر روکا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے قبول کرنے سے روکا جائے گا۔ وہ حدیث مرسل جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک مردود اور ضعیف ہی قرار پائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ جمہور محدثین کا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تابعی جو ہے مرسل، اس کے بعد جو ساقط ہونے والا راوی ہے، اب پتہ نہیں کہ وہ صحابی ہے یا غیر صحابی ہے، پتہ نہیں کہ وہ صحابی ہے یا غیر صحابی ہے۔ غیر صحابی سے مراد تابعی ہے، اور پھر اگر تابعی ہے پھر پتہ نہیں کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ یہ تو ثقہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ساقط ہونے والا راوی اس میں احتمال آ گیا کہ وہ صحابی ہے یا غیر صحابی ہے۔ اگر غیر صحابی ہے، تابعی ہے، ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے،
اب وہ راوی جو ہے وہ مجہول الحال ہو گیا ہے، تو اس مجہول الحال راوی کے ساکت ہونے کی وجہ سے جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ مردود ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی، قابل اعتماد اور قابل عمل نہیں رہے گی۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ جمہور محدثین کا، اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے ایک غیر مشہور قول کے مطابق۔ ایک ان کا قول جو ہے امام احمد بن حنبل کا یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، اور دوسرے امام مالک علیہ رحمہ، اور تیسرے امام احمد بن حنبل ان کے مشہور قول کے مطابق، اور محدثین کی ایک جماعت وہ فرماتے ہیں کہ جب مرسل روایت ثقہ راوی سے ہو، ثقہ مرسل سے ہو، ثقہ تابعی سے ہو، تو اس وقت وہ مقبول ہوگی، قابل حجت ہوگی اور قابل عمل ہوگی۔ ایسی روایت پر عمل کیا جائے گا اور اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ کن کا مذہب ہوگا؟ ائمہ ثلاثہ کا اور محدثین کی ایک جماعت کا۔ ان کی دلیل کیا ہے بھائی؟ ان کی دلیل خود اس مرسل کا ثقہ ہونا ہے، خود اس مرسل کا ثقہ ہونا ہے۔ ابھی یہ مرسل جو ہے وہ خود ثقہ ہے، اگر تو غیر ثقہ ہے تو پھر تو ہم اس کو رد کرتے ہیں اس کی روایت کو، لیکن یہ خود ثقہ ہے۔ تو جب یہ ثقہ ہے تو جس سے یہ روایت کو بیان کر رہا ہے، لازماً بات ہے کہ یہ پورے وثوق اور پورے اعتماد کے ساتھ اس پر یقین کر کے کہ وہ معتمد ہے جس سے یہ بیان کر رہا ہے، اور اس کو اگرچہ یہ ساکت کر کے حدیث کو بیان کر رہا ہے، اس مرسل کے نزدیک وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، جس وجہ سے یہ تابعی جو ہے وہ براہ راست حدیث کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ اگر وہ ساکت ہونے والا راوی ثقہ نہ ہو تو یہ محال اور ناممکن ہے کہ ایک ثقہ تابعی ہوں، ثقہ مرسل راوی ہوں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حدیث کی نسبت کر دیں۔ یہ کبھی بھی ایسا واقع نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر خود ان کی جو ہے، ان کا جو ثقہ ہونا ہے وہی باقی نہیں رہے گا، اس میں شک آ جائے گا، شک کیا بلکہ یقین آ جائے گا۔ تو یہ دلیل ہے کن کی؟ ائمہ ثلاثہ اور محدثین کی ایک جماعت کی۔ دو مذہب ہو گئے۔ تیسرا مذہب ہے امام شافعی علیہ رحمہ کا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مرسل روایت اگرچہ ثقہ راوی سے ہو، ثقہ تابعی سے ہو، ثقہ مرسل سے ہو، وہ مرسل ہی ہوئیں گے تابعی جو بیان کرتے ہیں اس کو، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ مقبول نہیں ہے، مردود ہے، ضعیف ہے۔ ہاں، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کی چند شرائط ہیں، شرائط تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مختصراً جو شیخ نے جو بیان کی میں وہ بیان کرتا ہوں، باقی اور بھی ہیں جن کو آپ اس سے آگے جو ہے تحسیر مصطلح الحدیث یا نخبۃ الفکر وغیرہ میں پڑھیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ مرسل روایت جو ہے، مرسل حدیث جو ہے کسی دوسری سند کے ساتھ آ جائے، اگرچہ وہ دوسری حدیث مرسل ہی کیوں نہ ہو یا وہ مسند ہو، کیا مطلب اس کی ساری سند ہو، اور وہ سند جس درجے کی مرضی ہو، خواہ صحیح ہو، خواہ حسن ہو، خواہ ضعیف ہو، اگر ایسی روایت آ جائے اس جو وہ مرسل جو بیان کی گئی ہے اس کے ساتھ، اگرچہ دوسری آنے والی جو ہے وہ مرسل ہو یا مسند ہو، ٹھیک ہے، وہ جو مسند ہے خواہ وہ صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف ہو، تو امام شافعی علیہ الرحمہ اور بعض محدثین فرماتے ہیں اس صورت میں اس مرسل کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ کن کا مذہب تھا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کا۔ لیکن یاد رکھیں
ان تین مذہبوں میں سے، تین مذاہب میں سے ارجح جو مذہب ہے وہ ائمہ ثلاثہ اور محدثین کی ایک جماعت کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے مشہور قول کے مطابق اور محدثین کے ایک جماعت کے مطابق جو ان کا مذہب ہے یہ علماء کے نزدیک ارجح ہے، یہی راجح ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ سیکھا راوی جو ہے اور اس کی مرسل جو ہے وہ قابل قبول ہے، قابل حجت ہے، قابل عمل ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے مرسل کا حکم جو اس کا خلاصہ بیان کر دیا دو لفظوں میں۔ تو یہ طریقہ کار ویسے ہوتا ہے تدریس کا جس کو میں پسند کرتا ہوں کہ استاد جو ہے وہ اس طرح بیان کرے کہ سبق کی تقریر کو پہلے بیان کرے شروع سے لے کے آخر تک، پہلے طالب علم ایک جو ہے وہ عبارت پڑھ دے، پھر اس پر استاد تقریر کرے شروع سے لے کے آخر تک۔ تو یہ ایسا انداز ہوتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، چونکہ اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، پہلے ترتیب ایک ذہن میں خاکہ بنانا پڑتا ہے، جوڑنا پڑتا ہے، پہلے کیا بات کرنی ہے، پھر کیا کرنی ہے، پھر کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارا جو سبق کا مفہوم ہے وہ سینے میں لے کر بیٹھنا پڑتا ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دوسرے لفظ ہے کہ وہاں کوئی کھالا جی دا واڑا نہیں ہے، ہاں، اور ہر بندہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن طریقہ یہ جو ہے نا بہت مجھے پسند ہے کہ ایسے طریقے کے ساتھ وہ تدریس جو ہے کی جائے کہ عبارت پہلے پڑھی جائے، اس عبارت پر پہلے جو خلاصہ ہے، جو مفہوم ہے، جو مطلب ہے وہ بیان کیا جائے، بعد میں اس کا ترجمہ کیا جائے۔ تو یہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا مرسل کی تعریف اور مرسل کا حکم۔ اب نمبر 4 حدیث معدل۔ معدل سمجھے بھی کسے کہا جاتا ہے محدثین کے نزدیک؟ حدیث معدل اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کی سند سے لگاتار مسلسل پے در پے 2 راوی کہیں سے ساکت ہو جائیں، ایسی حدیث کو حدیث معدل کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ ایک سند ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کے 5 راوی ہیں، آگے ایک حدیث کا متن ہے، اب درمیان سے یہ 2 راوی پے در پے ساکت ہو جائیں تب بھی یہ معدل ہے، یا درمیان سے یہ 2 راوی پے در پے ساکت ہو جائیں پھر بھی معدل ہے، یا یہ تابعی اور صحابی یہ ساکت ہو جائیں تب بھی یہ معدل ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ مرسل سے بھی گئی گزری ضعیف ہے، مرسل سے بھی، حدیث مرسل سے بھی یہ کم درجے کی ضعیف ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ مرسل سے کم کا ہے۔ یعنی جس طرح جمہور محدثین جو مرسل کو ضعیف قرار دیتے ہیں نا جمہور کے مذہب کے مطابق، تو اس طرح جمہور محدثین کے نزدیک جو معدل ہے، معدل وہ مرسل سے بھی کم درجے کی ہے۔ کیوں؟ ان 2 راویوں کے حال کے مجہول ہونے کی وجہ سے، کہ پتہ نہیں کہ وہ ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں، وہ جو ہیں کس درجے کے ہیں، یعنی ان کا حال جو ہے نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ تو یہ خلاصہ تھا، آپ ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں المرسل وإن كان السقوط من آخر سند فإن كان بعد تابعی فالحدیث مرسل، اور اگر سقوط سند کے آخر سے ہو پھر اگر تابعی کے بعد ہو تو حدیث مرسل ہے۔ وهذا الفعل ارسال، اور یہ فعل ارسال ہے۔ كقول تابعی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ تابعی کا کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وقد يجيء عند المحدثین المرسل والمنقطع بمعنى، اور کبھی محدثین کے نزدیک مرسل اور منقطع ایک ہی معنی میں آتے ہیں، مرسل اور منقطع دونوں۔ والاصطلاح الاول اشہر، لیکن پہلے والی اصطلاح جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے کہ منقطع کا الگ معنی ہے اور مرسل کا الگ معنی ہے۔ حکم المرسلی، یہاں سے شیخ مرسل کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وحکم المرسل التوقف عند جمہور العلماء، اور مرسل کا حکم توقف ہے جمہور علماء کے نزدیک،
توقف کا کیا معنی وہ میں نے بیان کر دیا. لِأَنَّهُ یہاں سے شیخ ان جمہور محدثین کی جو ہے دلیل اس کو بیان فرما رہے ہیں. لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَنَّ السَّاكِتَ ثِقَةٌ أَوْ لَا لِأَنَّ التَّابِعِيَّ قَدْ يَرْوِي عَنِ التَّابِعِيِّ وَفِي التَّابِعِينَ ثِقَاتٌ وَغَيْرُ ثِقَاتٍ. کیونکہ معلوم نہیں ہے یہ بات کہ ساکت ہونے والا راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، کیونکہ تابعی کبھی کبھار روایت کرتا ہے تابعی سے، اور تابعین میں ثقات بھی ہیں اور غیر ثقات بھی ہیں. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ الْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ مُطْلَقًا. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک مرسل جو ہے وہ مقبول ہے مطلقاً. مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ وہ صحابی سے ہو خواہ غیر صحابی سے ہو، لیکن شرط یہ ضرور ہوگی کہ وہ خود جو ہے مرسل وہ ثقہ ہو، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا اور آگے آ بھی رہا ہے. وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا أَرْسَلَهُ لِكَمَالِ الْوُثُوقِ وَالْاعْتِمَادِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الثِّقَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمْ يُرْسِلْهُ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک اس مرسل نے حدیث کو مرسل بیان کیا مکمل وثوق اور اعتماد کی وجہ سے، کیونکہ کلام جو ہے وہ ثقہ میں ہے، اور اگر اس کے نزدیک اس کے پاس حدیث صحیح نہ ہوتی، اس کے نزدیک لم یرسلہ تو کبھی وہ اس کو مرسل بیان نہ کرتا، ولم یقل اور کبھی بھی وہ اس طرح نہ کہتا کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں مفہوماً ذرا ترجمہ کرتا ہوں، محاورتاً لفظی ترجمہ ذرا وہ کم ہوتا ہے. وعند الشافعی ان اعتضد بوجہ آخر مرسل او مسند وان کان ضعیفا قبلا. اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اگر مرسل تقویت حاصل کر لے، مدد حاصل کر لے دوسری حدیث کے ساتھ، مرسل ہو یا مسند ہو، اگرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، وہ مسند اگرچہ وہ مسند ضعیف ہی کیوں نہ ہو، قبلا تو وہ قبول کر لی جائے گی. وان احمد قولان اور امام احمد علیہ رحمہ سے دو قول ہیں جو میں نے بیان کیا، ایک غیر مشہور ایک مشہور ہے. غیر مشہور جو ہے وہ جمہور محدثین والا ہے، اور مشہور جو قول ہے ان کا وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور محدثین کے ایک جماعت کے ساتھ وہ ایک قول ان کا وہ اور وہ مشہور ہے. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ أَلَّا يُرْسِلَ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ. اور یہ سب اس وقت ہے کیا یہ تین مذہب جو ہم نے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ایک جمہور محدثین کا امام اعظم کا امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور ایک امام مالک کا اور امام احمد بن حنبل کا. یعنی جو کلام جہاں شیخ نے ہے فرمایا ہے، میں نے کلام آپ کے سامنے ذکر کیا وہ دیگر کتب کو دیکھ کر میں نے ذرا بیان کیا ہے، اس میں باتیں جو ہیں جو میں نے کلام کیا، جو میں نے تقریر کی، وہ ذرا اس میں چند چیزیں اس عبارت سے آپ کو زیادہ معلوم اور محسوس ہوں گی، تو پریشان نہ ہوئیے گا. تو یہ سب یعنی یہ جو مذاہب ہیں کلہ اس وقت ہیں. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ ذَلِكَ تَابِعِيٌّ أَلَّا يُرْسِلَ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ. اور یہ سب اختلافات وغیرہ جو تین مذہب بنتے ہیں، یہ سب اس وقت ہیں کہ جس وقت معلوم ہو کہ بے شک اس تابعی کی عادت یہ ہے کہ وہ مرسل کو بیان نہیں کرتے مگر ثقات سے. وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يُرْسِلَ عَنِ الثِّقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ فَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ بِالْاتِّفَاقِ كَذَا قِيلَ. اور اگر اس کی عادت ٹھیک ہے، اور اگر اس تابعی کی عادت یہ ہو کہ وہ مرسل کو بیان کرتا ہو ثقات سے بھی اور غیر ثقات سے بھی، تو اس کا حکم توقف ہے بالاتفاق، جیسے کہ کہا گیا ہے. توقف کا معنی پہلے میں بیان کر رہا ہوں. وفی تفصیل ازید من ذالک، اور اس میں حدیث مرسل میں اس سے زیادہ بھی تفصیل ہے. ذکرہ السخاوی فی شرح الالفیہ، اس کو امام سخاوی نے اپنی جو شرح الالفیہ اس میں ذکر فرمایا ہے، لہذا وہاں آپ جائیں، وہاں سے جا کر اس کا مطالعہ فرمائیں. ٹھیک ہے. المعدل وإن كان السكوت من أثناء الإسناد فإن كان الساكت اثنين متواليا يسمى معدلا بفتح الضاد. اور اگر سکوت راوی
سند کے درمیان سے ہو، پھر اگر ساکت ہونے والے راوی دو ہوں اس حال میں کہ وہ ان کا جو سکوت ہے وہ پے در پے ہو، تو ایسی روایت کا نام رکھا جاتا ہے معضل، ضاد کے فتح کے ساتھ، اور اس کا حکم ہم نے آپ کو بیان